جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین۔ آج سے تھوڑی دیر پہلے بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے ایک جعل ساز پارلیمان کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، آزاد عدلیہ پہ، 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، جو کہ پہلے کیبنٹ نے اس کا اپروول دیا اور اس کے بعد اس کو سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ جب ہم ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو سینٹ میں جناب یہ ترمیم جو ہے 26ویں یعنی ترمیم، اس کا مسودہ پیش کر دیا گیا ہے، جو کہ یقینی طور پہ جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، مولانا کا بھی ساتھ میں آنا اور اس ترمیم کو سپورٹ کرنا، تو اس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں جن کو اس آئینی ترمیم کے لیے جس طریقے سے بھی کہیں آپ راضی کیا گیا ہے یا وہ ووٹ کریں گے، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آج سینٹ سے بھی اور پھر آج ہی کسی بھی وقت قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لی جائے گی اور یہ پھر آئین کا حصہ بن جائے گی۔ تو یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ پہ ایک براہ راست بہت بڑا حملہ ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس آئینی ترمیم میں جو اہم شکے ہیں، جو متنازع ترین اس کے پہلو ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اس میں جناب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی ری کمپوزیشن کی گئی ہے اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں، پہلے بھی اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے تھے، اب بھی وہی کریں گے، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں ان میں جناب چیف جسٹس، پھر 4 سینئر ججز سپریم کورٹ کے، پھر اٹارنی جنرل، پھر وزیر قانون، پھر 2 اپوزیشن کے اراکین ہوں گے، ایک سینٹ سے اور ایک قومی اسمبلی سے، پھر 2 ہی گورنمنٹ کے، ایک سینٹ سے اور ایک جو ہے وہ قومی اسمبلی سے، پھر اسپیکر صاحب کی نامزد کردہ سول سوسائٹی کی کوئی خاتون ہو سکتی ہیں یا کوئی اقلیتی رکن اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہو سکتا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 13 ممبر جو ہیں وہ بنیں گے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے۔ پہلے یہ 9 ممبر تھے، اس میں 4 کا اضافہ کیا گیا، 2 حکومت کی طرف سے اور 2 اپوزیشن کی طرف سے۔ اب یہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا جوڈیشل کمیشن؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہی اس آئینی ترمیم کے تحت یہ طے کرے گا کہ جو نئے آئینی بینچ بننے سپریم کورٹ میں وہ کون سے بینچ ہوں گے اور کون سا بینچ کون سا آئینی معاملہ سنے گا، یہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ طے کرے گا۔ اس لیے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے یہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو جوڈیشل کمیشن میں یہ اس کی ری کمپوزیشن کی گئی ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کی ری کمپوزیشن، پھر جوڈیشل کمیشن ہی طے کرے گا جو آئینی بینچ بنیں گے کون سا مقدمہ کہاں پہ جائے گا۔ پھر اسی آئینی ترمیم کے مطابق جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تعینات ہوگا وہ 3 کے پینل سے ہوگا، اس 3 میں سے جو بھی 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ایک بنے گی، وہ کمیٹی اکثریتی رائے سے ممبران کی اکثریت جس طرف ہوگی، جس نام پہ وہ ایگری کریں گے وہ نام وہ وزیر اعظم کو بھیجیں گے اور وزیر اعظم کے ذریعے وہ صدر تک جائے گا اور اس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ یعنی اگلے چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ بھی پارلیمان نے اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ اس جو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ جہاں پہ اس میں کئی متنازع چیزیں ہیں، اس میں چند ایک اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ جو کیسز ہیں ان کا ڈسپوزل جو ہے وہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ وہ 6 مہینوں میں یا سال میں، یعنی جو انصاف کے حصول کی فراہمی ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ تیز کیا ہے یا اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا ایک ٹائم لائن دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ظاہر ہے جو چیز اچھی ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان شاید دنیا کے چند ایک ممالک میں شامل ہوگا جو ماحولیاتی آلودگی کے معاملات کو اپنے آئین میں شامل کرنے جا رہا ہے کہ صاف ستھرا ماحول جو ہے، جو وزیر قانون بھی بتا رہے تھے
یہ بنیادی انسانی حقوق میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے. یہ بھی ظاہر ایک اچھی چیز ہے جس کو سراہنا چاہیے. پھر جو ججوں کی کارکردگی کے حوالے سے یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ ہر ایک کی جانچ پڑتال ہوتی ہے وہاں پہ ججز کی بھی جانچ پڑتال کا ایک میکنزم ہونا چاہیے. لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے جو کنٹروورشل چیزیں ہیں اس آئینی ترمیم میں، سب سے پہلے تو یہ خود جوڈیشل کمیشن کی جو ریکمپوزیشن ہوئی ہے یہی بڑی متنازع ہے. وہ کس طرح سے کہ چیف جسٹس ہے، پھر اس کے ساتھ 4 سینئر ججز ہیں. اب سپریم کورٹ یا عدلیہ سے تو یہ 5 لوگ ہو گئے، باقی سارے کون ہیں؟ باقی آپ کا اٹارنی جنرل ہے، وزیر قانون ہے، پھر اپوزیشن کے 2 ہیں، 2 حکومت کے ہیں، بار کونسل کا نمائندہ اور اسپیکر کا نمائندہ. تو یہ تقریباً جو 13 میں 8 لوگ ہیں وہ اس میں سے میجورٹی گورنمنٹ کے پاس ہوگی، جو حاکم وقت ہوں گے ان کے پاس میجورٹی ہوگی، جو رولنگ پارٹی ہوگی ان کے پاس میجورٹی ہوگی. جوڈیشل کمیشن میں وہ پھر اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کروانے میں بھی ان کا رول ہوگا، آئینی بینچ بنوانے میں بھی ان کی مرضی منشا چلے گی. کون سا بینچ بنے گا، کون سا آئینی مقدمہ ان کے سامنے جائے گا، یہ سارا معاملہ بھی جو ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ ہاتھ میں چلا جائے گا. جو چیف جسٹس ہے یا 4 سینئر جج ہیں وہ تقریباً بے بس ہوں گے اس جوڈیشل کمیشن کے تناظر میں، جس کی کمپوزیشن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہو رہی ہے. اور آپ دوسری طرح یہ سمجھیں کہ حکومت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ ہم طے کریں گے کہ ہمارے لیجسلیشن جو ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ مختلف آئینی معاملات جو جن پہ شور مچتا ہے، وہ اب ہم طے کریں گے کہ ہمارے وہ متنازع معاملات کون سے جج جو ہیں وہ سنیں گے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یا آپ کی آزاد عدلیہ پہ براہ راست یہ حملہ ہے. پھر یہ جو 3 کا پینل ہے یہ بھی براہ راست سپریم کورٹ پہ حملہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 12 رکنی کمیٹی وہ کہہ رہے ہیں بنے گی پارلیمان کے پاس تو اپنا اختیار کہاں پہ ہے؟ پارلیمان جو ہے یہ ابھی موجودہ پارلیمان آپ دیکھ لیں، یہ تو ان کے پاس تو خود لیجٹیمیسی کے مسئلے ہیں. فارم 45 اور فارم 47 کا کتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے پاکستان میں. جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں اس کی شفافیت پہ کتنے سوالیہ نشان ہیں. اسی کے نتیجے میں یہ جعل سازی سے یہ پارلیمان بنی ہے، میجورٹی وہ لوگ ہیں اس میں جو جعل سازی سے آئے ہیں. تو اب یہ طے کریں گے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کنٹروورشل جو ہیں وہ امینڈمنٹس ہیں. پارلیمان کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا، لیکن وہ پارلیمان لیجٹیمیٹ بھی تو ہو، ان کے پاس ٹرو ریپرزنٹیشن تو ہو لوگوں کی. یہ نہیں ہے کہ لوگ ووٹ کسی کو دیں اور جیت کے کوئی آ جائے پھر وہ بیٹھ کے اپنی مرضی کی لیجسلیشن کریں. یہ تو کسی بھی ملک یا معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی صوبے کا جو آئی جی ہے ڈی پی او آر پی او لگانے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنا اختیار دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کے پی کے میں کچھ امینڈمنٹس کرنے جا رہے تھے. کے پی کے جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی تنگ تھی، جناب یہ پولیس ہمیں بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتی. تو وہ کچھ امینڈمنٹس کرنے جا رہے تھے اس میں، تو باقاعدہ پولیس نے اس پہ اپنا موقف دیا کہ اگر آپ نے یہ امینڈمنٹس کی، آئی جی سے آپ نے اختیار چھینا ڈی پی او یا آر پی او کو تبدیل کرنے کا یا تعینات کرنے کا، تو ہم سٹرائک کریں گے، ہم ہڑتال کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے. یہ باقاعدہ سرکاری طور پہ انہوں نے اس چیز پہ اظہار کیا اپنا. تو کہاں پہ ایک آئی جی جو ہے وہ ڈی پی او آر پی او تعینات کرنے کے اختیار دینے پہ تیار نہیں ہے، اور کہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لگائیں گے آپ کو، کہ ہم طے کریں گے کہ آپ نے کون سا فیصلہ، کون سا کیس سننا ہے، کون سا بینچ بننا ہے، یہ ہم طے کریں گے کہ آپ ہمارے کون سے معاملات جو ہیں وہ کس بینچ کے سامنے جائیں گے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ حملہ نہیں ہے آزاد عدلیہ پہ تو اور کیا ہے. اسی طرح یہ آئینی عدالت
یہ آئینی ترمیم اگر ہو بھی جاتی ہے سپوز، جو کہ زور زبردست طریقے سے یقینی طور پہ اس کو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے 2 ایم این اے کے متعلق کہا جا رہا ہے توڑ لیے گئے ہیں، اور 10-11 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبر انہوں نے توڑے ہیں، اس میں زین قریشی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جیل میں بند ہیں تقریباً پچھلے سوا سال سے، اور وہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے۔ آپ اندازہ کریں اس سے خوفناک بات اور کیا ہوگی کہ ان کے اپنے فرزند ان کے متعلق یہ کیا ساریاں کی جا رہی ہیں کہ وہ بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اب اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے، 2/3 سے ترمیم یہ منظور کر لیتی ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، منظور کر لیتے ہیں، اور پھر یہ صدر کے پاس جاتی ہے، صدر اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ہر چیز وہیں سے لاگو ہو جائے گی؟ پھر ایسا نہیں ہے، اس ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا یقینی طور پہ۔ جب یہ ترمیم چیلنج ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک اس کو ویلیڈیٹ نہ کر دے تب تک یہ متنازع ہی رہے گی۔ اب سپریم کورٹ میں اگر یہ چیلنج ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا یہ ایکسیپٹ کرے گی کہ ان کے اختیارات پہ جو براہ راست ڈاکہ مارا جا رہا ہے وہ کیا اس کی اجازت دیں گے؟ اور پھر اگر 3 کے پینل سے وہ کیا کریں گے؟ 3 کے پینل میں کون آ رہا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، جسٹس منیب اختر آ رہے ہیں، اور یحییٰ آفریدی آ رہے ہیں۔ ان 3 میں سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو زیادہ 90% چانس یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ ان کے اختیار اور طاقت تو اس ترمیم کے نتیجے میں آلریڈی چھینی جا رہی ہے۔ لیکن اگر 10% جسٹس یحییٰ آفریدی کی نومینیشن ہو جاتی ہے بطور چیف جسٹس اور وہ بن جاتے ہیں، تو کیا یہ ترمیم پھر بھی اسی طرح ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ کیا سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا سپریم کورٹ اس پہ ٹھپا لگا دے گی؟ اور میری ابھی بات بھی ہوئی اس ترمیم کو پیش کرنے کے بعد کچھ اہم لوگوں سے، جو اہم وکلاء ہیں جو اس سارے پروسیس کو بڑا بغور دیکھ رہے ہیں، ان کے مطابق جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں یا جسٹس منیب اختر، اگر جیسے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ بن بھی جاتے ہیں تو شاید وہ ممکنہ طور پہ ریزائن نہیں کریں گے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ کل کو پھر یہ چیلنج بھی ہونی ہے ترمیم، تو پھر وہاں پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھے، اور فل کورٹ کیا اس کو ویلیڈیٹ کرے گی کہ نہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور شاید اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ اسی طرح کا معاملہ ہو جو 18ویں ترمیم کے وقت ہوا تھا کہ کچھ حصوں پہ سپریم کورٹ اعتراض کرے اور کچھ حصوں کو ویلیڈیٹ کر دے۔ پھر اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جب وہ ٹیک اپ ہوئی، جب افتخار چودھری صاحب اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے جا رہے تھے اس وقت کی عدلیہ، تو پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ باغی گئی ان کے پاس جا کے ملے، پھر انہوں نے کہا خدا دا واسطہ تسی ساری ترمیم نہ اڑاؤ، اسی ایک اور ترمیم لے کے آنے ہیں۔ 19ویں ترمیم پھر آئی، اور اس میں جو عدلیہ کے متعلق 18ویں ترمیم میں معاملات تھے کنٹروورشل، ان کو پھر 19ویں ترمیم میں حل کیا گیا، اسی میں یہ جوڈیشل کمیشن بھی آیا، اور ججز کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے معاملات سپریم کورٹ یا چیف جسٹس عدلیہ کے سپرد ہی کر دیے گئے۔ تو ابھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے اگر یہ ترمیم چیلنج ہوتی ہے، جو کہ یقینی طور پہ چیلنج ہوگی، اور سپریم کورٹ اگر فل کورٹ اس کو بیٹھ کے دیکھتی ہے تو اس میں جو اچھی چیزیں ہیں اس آئینی ترمیم میں ان کو ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ انڈورس کر دے، لیکن جو عدلیہ پہ وار کیا گیا ہے یا وار کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کر کے یا آئینی بینچ بنانے کے معاملات کو لے کر، اس طرح کے جو متنازع ترین معاملات ہیں اس پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ریویو کرنے کے متعلق اپنا کوئی حکم جو ہے وہ جاری کرے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی بن جاتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر اور دیگر جو ان کے حامی ججز ریزائن نہیں کرتے، تو پھر وہ جو آئینی بینچز بننے ہیں تو وہ پھر کس کے سامنے جائیں گے؟ کیا وہ پھر منیب اختر صاحب کے سامنے نہیں کوئی ایسا کیس جائے گا، یا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ کیا منصور علی شاہ صاحب کے سامنے وہ معاملہ آئینی بینچ کا نہیں جائے گا، یا وہ کسی آئینی بینچ کے کا حصہ نہیں ہوں گے؟ کیا جسٹس اطہر من اللہ وہ بھی کسی آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے؟
اسی طرح جو کل ملا کے جو 8-10 ججز ہیں سپریم کورٹ کے جو اس وقت منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان میں سے کسی کو بھی یہ کسی آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنائیں گے اور آئینی معاملات ان کے سامنے نہیں جائیں گے؟ تو اس لیے اگر یہ ترمیم منظور ہو بھی جاتی ہے تو اس ترمیم کا یا اس کے جو متنازع حصے ہیں ان کا ٹھہرنا، ان کو ویلیڈیٹ کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ ان متنازع حصوں کو اڑا دے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو وہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بس جو آپ نے اچھی چیزیں کر لی ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جو متنازع شقیں ہیں ان کو سپریم کورٹ جب یہ معاملہ چیلنج ہوگا تو ان کو وہ اڑا سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔